آخری موڑ پر ریل رات کے 2 بجے آنے والی تھی اور پلیٹ فارم تقریباً سنسان ہو چکا تھا۔ سراج چاروں کا انتظار کرتے کرتے بیزار ہو چکا تھا۔ اس نے چوتھی مرتبہ گھڑی دیکھی، ابھی وقت تھا۔ سردی بہت شدید تھی اور کوہرا پلیٹ فارم کے فولادی شیڈ میں سرمئی شامیانے کی طرح تنا ہوا تھا۔ پلیٹ فارم کی بتیاں مومی شمعوں سے زیادہ اجالا نہیں پھیلا رہی تھیں۔ ان کی روشنی سراج تک آتے آتے کوہرے میں گھل مل کر اور زیادہ مدھم ہو جاتی تھی۔ برابر سے ایک شخص لمبا کوٹ پہنے ہاتھ میں چورخی لالٹین لیے خاموشی سے نکلا۔ سراج اس کی پشت کی طرف دیر تک دیکھتا رہا۔ تبھی اسے مال گودام سے 3 سائے برآمد ہوتے نظر آئے۔ وہ ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے اور اسی کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ سخت سردی اور ایک انجانے خوف سے اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ ان سایوں نے قریب آ کر اپنے اپنے مفلر کھولے اور پھر چاروں ہنسنے لگے، وہ تینوں فاتحانہ انداز میں اور سراج شرمندہ ہو کر۔ اس نے جلدی سے اپنے خوف کو دفع کیا اور نارمل آواز بنا کر بولا، میں دور سے غور کر رہا تھا کہ تم لوگ تو آ رہے ہو لیکن رافعہ تم میں نہیں ہے۔ رافعہ کہاں ہے؟ جیسے تم ہم سے ڈرے ہی نہیں، کسی اور کو پاگل بنانا۔ کسی نے پیچھے سے کندھے پر دھیمے سے ہاتھ رکھا۔ ایک نرم نسوانی آواز سنائی دی، میں یہاں ہوں بہادر ملت۔ بندی مین گیٹ سے داخل ہوئی اور پہلے سیدھے ویٹنگ روم میں گئی، جہاں چچا صاحب ایک کوچ پر آرام فرما ہے اور ہم پانچوں کی عافیت و آخرت کے بارے میں فکر مندی اور اضطراب کا بآواز بلند اظہار کر رہے ہیں۔ کیوں کیا وہ ناراض ہیں؟ تم اتنی مشکل اردو کیوں بولتی ہو؟ سراج بولا۔ وہ بیچارے 12 بجے سے آ کر ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، 4 پیالی چائے پی چکے ہیں اور اتنی ہی بار باتھ روم جا چکے ہیں، اور ہر بار انہیں موٹے کمبل سے نکلنا پڑتا ہے۔ اسٹیشن پر ہم میں سے کسی نے ان کی خیریت تک نہیں معلوم کی۔ اسٹیشن پر تھا ہی کون سراج کے علاوہ؟ تینوں سابق ڈاکوؤں نے توجیہ پیش کی۔ سراج کو جا کر ان کے پاس بیٹھنا چاہیے تھا۔ ہم تو خود ایک ہی رکشے میں بیٹھے سردی کھاتے اللہ اللہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تم لوگوں کے یہی احوال رہے تو؟ رافعہ شرارت سے مسکرائی۔ تو مجھے لگتا ہے چچا صاحب صبح ضلع دفتر میں جا کر سب سے پہلا اعلان یہی کریں گے کہ وہ اپنی وصیت رجسٹرڈ کرانے نہیں، کینسل کرانے آئے ہیں۔ بدفعل نہ نکالو رافعہ، کتنے عرصے بعد تو بڑے میاں راضی ہوئے ہیں، یعنی اس وقت جب انہیں یقین کامل ہو گیا کہ ان کا دوسرا پیر بھی قبر کی طرف ان کی تمام کوششوں کے باوجود کھسکتا چلا جا رہا ہے۔ ڈاکوؤں میں کا ایک بولا، چلو مرکری کے نیچے چلیں، وہاں روشنی بھی ہے، گرمی بھی، پھر چچا صاحب کے پاس چل کر بیٹھیں گے۔ ریل میں ابھی بھی آدھا گھنٹہ ہے، آج ہی کم وقت کو لیٹ ہونا تھا۔ سراج نے آخری جملہ بڑبڑاتے ہوئے ادا کیا۔ جب وہ مرکری کے نیچے کھڑے ہوئے تب ان کے چہرے واضح ہوئے۔ سراج دراز قد کچھ فربا نوجوانی میں قدم رکھتا ہوا، زبیر، عامر اور سلیمان سرخ و سفید ہسمکھ چہرے والے نوجوان جو سراج سے بڑی عمر کے لگ رہے تھے، رافعہ کتابی چہرے اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہمہ وقت مسکراتی ہوئی نرم سی لڑکی جو عمر میں شاید ان میں سب سے چھوٹی تھی۔ یہ سب آپ میں چچا زاد بھائی بہن تھے۔ ویٹنگ روم میں لیٹے چچا صاحب بے اولاد تھے۔ وہ اپنی جائیداد اپنے بھتیجوں اور بھتیجی کو وصیت کے ذریعے دینا چاہتے تھے، لیکن اس وقت کا انتظار کر رہے تھے جب زیادہ دن جینے کی امید نہ باقی رہے۔ زبیر، عامر اور سلیمان تینوں مل کر سراج اور رافعہ سے مشورہ کرتے رہے کہ چچا صاحب کا سامنا کیسے کیا جائے۔ دراصل انہوں نے چچا صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ٹرین کے صحیح وقت یعنی 12 بجے انہیں ان کے گھر سے لے کر اسٹیشن آ جائیں گے۔ فون پر وقت معلوم کیا تو علم ہوا کہ ٹرین 2 گھنٹے تاخیر سے چل رہی ہے۔ وہ مطمئن ہو گئے، لیکن چچا 11:30 بجے انتظار کرتے کرتے جب بے چین ہو گئے تو اکیلے ہی اسٹیشن آ کر ٹکٹ خرید کر ویٹنگ روم میں لیٹ گئے۔ اب تینوں چچا کے سامنے کھڑے تھے۔ سراج اور رافعہ ان کے پیچھے شرمندہ سے کھڑے تھے۔ وہ تینوں اب تک ایک شاندار داستان تخلیق کر چکے تھے۔ چچا صاحب کوچ کے سرانے سے پیٹ لگائے، کمبل لپیٹے، سر جھکائے ناراض سے بیٹھے تھے۔ ان کا بریف کیس ان کی بغل میں دبا ہوا تھا۔ السلام علیکم چچا صاحب، تینوں نے بیک وقت سلام کیا۔ چچا صاحب ایک لمحے کو چپ رہے، پھر دھیمے سے بولے، وعلیکم السلام۔ پھر خاموشی کا اذیت ناک وقفہ۔ انہوں نے خاموشی خود ہی توڑی۔ آ گئے آپ حضرات، بڑی جلدی کی؟ ارے چچا صاحب، آپ کو معلوم نہیں ہوا شاید۔ زبیر نے کمان اپنے ہاتھ میں لی۔ جیسے ہی ہم تینوں آپ کے گھر کی طرف چلے تو راستے میں اندھیری سڑک پر کچھ شور سا سنائی دیا۔
کچھ دوشیزاؤں کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ ہم لوگ بھاگ کر ادھر گئے تو دیکھا کہ 3-4 غنڈوں نے رکشے والے کو باندھ رکھا ہے اور ان ماں بیٹی کے زیور اتروا رہے ہیں۔ ہم تینوں انہیں للکار کر آگے بڑھے، بڑی پٹائی کی، وہ تینوں ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ ہم نے رکشے والے کو آزاد کیا اور ان ماں بیٹی کو ان کے گھر تک چھوڑ کر آئے، اس لیے اتنی دیر لگی چچا صاحب۔ بوڑھے چچا صاحب نے تینوں کی جانب مشکوک نظروں سے دیکھا، پھر پیچھے کھڑے سراج اور رافعہ سے پوچھا، آپ کا اس سنگین معاملے میں کیا تعاون رہا؟ چچا صاحب میں تو پہلے سے اسٹیشن پر آ گیا تھا، لیکن ان تینوں کا انتظار کر رہا تھا تاکہ ہم چاروں آپ کے سامنے ایک ساتھ آئیں۔ اور آپ؟ انہوں نے رافعہ کی طرف دیکھا۔ چچا صاحب میں نے فون پر ریل کا وقت معلوم کر لیا تھا، میں نہ سراج کی طرح پہلے سے آئی، نہ ان تینوں کی طرح مال گودام کے شارٹ کٹ سے آئی۔ مجھے عبدل ڈرائیور چھوڑ گیا تھا، میں اطمینان سے مین گیٹ سے آئی، کچھ دیر ان سب کا انتظار کیا۔ سراج اندھیرے میں کھڑے انتظار کر رہے تھے، میں نہیں دیکھ سکی، یہ تینوں مال گودام کے راستے سے داخل ہوئے۔ میں اس سے پہلے ہی آ کر آپ کی خیریت معلوم کر چکی تھی۔ ویٹنگ روم سے باہر نکلی تو ان چاروں کی آوازوں سے اندازہ کیا کہ یہ لوگ آ چکے ہیں۔ باہر بہت کوہرا اور سردی ہے چچا صاحب۔ رافعہ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں بھینچ لیں۔ چچا ابھی بھی یقین اور گمان کے درمیان کسی اونچی نیچی چٹان پر کھڑے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اردو ذرا احتیاط سے بولا کیجیے، دوشیزہ کنواری لڑکی کو کہتے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ غنڈوں کو بھگانے اور خواتین کو گھر پہنچانے میں بمشکل 20 منٹ لگے ہوں گے، آپ تینوں تو ٹھیک 1.5 گھنٹے بعد آ رہے ہیں۔ تینوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ یہ سوال غیر متوقع تھا، لیکن داستان کو اپنے فن کی آبرو تھے۔ اس بار سلیمان کی باری تھی، اس نے خاصا تخلیقی ذہن پایا تھا۔ ہم آپ کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دراصل جب ہم ان دوشیزاؤں، مطلب یہ کہ ان عورتوں کو چھوڑ کر واپس آ رہے تھے تو قبرستان کے قریب ہم نے کسی کو زور زور سے ڈانٹتے ہوئے سنا۔ ہم تینوں خوفزدہ ہوئے بغیر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے پکڑے جھاڑیوں کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہاں ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا، وہ منظر اپنی جزیات کے ساتھ مدتوں یاد رہے گا۔ کیا منظر تھا، نہایت خوفناک۔ سرجری والے بڑے ڈاکٹر صاحب شیروانی ٹوپی پہنے ہاتھ میں چھڑی لیے کھڑے تھے، ان کی سائیکل برابر میں کھڑی تھی اور وہیں ہاتھ میں چاقو لیے 2 چور کھڑے تھے، خوفناک چہرے والے، درندہ صفت، نقاب پوش۔ واللہ، چچا صاحب کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ جی ہاں چچا صاحب، ہم کوئی آپ سے جھوٹ بولیں گے؟ البتہ اب ان سے واپسی پر کچھ نہ پوچھیے گا، وہ شرمندہ ہو جائیں گے، نیک انسان ہے نا۔ ہاں ہے تو بات شرمندگی کی، مگر آگے کیا ہوا؟ آگے کیا ہونا تھا؟ اب سلیمان کی آواز میں اعتماد کھنکنے لگا تھا، کھرچ کے لہجے میں گویا ہوا۔ ایک چور نے چاقو دکھا کر ان سے ان کی سائیکل چھین لی، حالانکہ وہ مستقل یہ آرگومنٹ دیتے رہے کہ اگر آپ لوگ سائیکل لے جائیں گے تو اتنی رات اور سردی میں وہ پیدل 2 میل دور اپنے گھر تک کیسے پہنچیں گے۔ لیکن چوروں نے ان کی ایک بات نہیں مانی۔ پھر چوروں نے ان کو گالی دے کر پوچھا، جیب میں کتنے روپے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ لوگ شائستگی کا دامن نہ چھوڑیں اور ذرا تمیز سے مخاطب کریں۔ اس پر چوروں نے کہا کہ اے ڈاکٹر، سیدھی طرح سے روپے نکال کر دے دے، نہیں تو ابھی تیری تمیز اور قمیض دونوں پھاڑ دیں گے۔ استغفر اللہ، چچا صاحب آنکھیں پھیلائے انہیں دیکھتے ہوئے دھیمے سے بڑبڑائے۔ پھر چچا صاحب نے بریف کیس ایک طرف رکھ کر خود کو کمبل میں اچھی طرح لپیٹا۔ ہوتا کیا چچا صاحب؟ ڈاکٹر صاحب کو شیروانی کی جیب سے ساری نقدی نکال کر دینا پڑی۔ 300 روپے تھے، میں نے اپنی آنکھ سے 100 کے 3 نوٹ دیکھے تھے۔ سلیمان سانس لینے کو رکا، رافعہ اور سراج نے دوسری طرف منہ پھیر لیا تھا۔ اب چوروں نے ڈنڈے سے اشارہ کر کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تمہارے پاس تو اور بھی شیروانیاں ہوں گی، یہ شیروانی اتار کر ہمیں دے دو۔ اس پر ڈاکٹر صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا، بولے، دیکھیے حضرات، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میں آج تک گھر سے باہر کبھی بغیر شیروانی نہیں نکلا ہوں، یہ میرے واسطے بڑا ذلت آمیز مارکہ ہوگا۔ اس بات پر چور ہنسنے لگے، اتنی زور سے ہنسے کہ ڈاکٹر صاحب ان کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ پھر ان میں کا ایک بولا کہ رات اندھیری ہے، سڑک پر سناٹا ہے، دور دور تک کوئی آدمی ہے نہ آدمزاد، تم کو ذلت کیوں کر محسوس ہوگی؟ اس پر ڈاکٹر صاحب بولے کہ ذلت کے لیے اندھیرا، اجالا یا تنہائی اور آبادی ضروری نہیں ہے، ذلت ایک احساس کا نام ہے۔ تب وہ چور بولا کہ تم ڈاکٹر ہو یا اردو کے رائٹر، شاعروں جیسی باتیں کیوں کرتے ہو، شیروانی اتارو۔ چچا صاحب، سلیمان ٹھنڈی سانس بھر کر بولا۔ ناچار ڈاکٹر صاحب کو شیروانی اتار کر دینا پڑی۔ پھر چچا صاحب کا منہ رنج کی وجہ سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی چچا صاحب، ڈاکٹر صاحب نے ان سے کہا، حضرات آپ نے مجھے تنہا اور بے آسرا دیکھ کر روکا، میں رک گیا۔ آپ نے دشنام سے کام لیا، میں چپ رہا۔ آپ نے میرے سفر کی رفیق سائیکل کو مجھ سے طلب کیا، میں نے بصر و چشم آپ کے حوالے کر دی۔
آپ نے نقد مال کا سوال کیا، میں اس سے بھی دستبردار ہوا، اس کے بعد بھی آپ کی حسرت ہوا و ہوس پوری نہیں ہوئی اور آپ نے میرا لباس بھی اتروا لیا۔ میں نے بادل ناخواستہ شیروانی بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب کیا رہ گیا ہے؟ اگر اجازت میں رحمت ہو تو میں یہاں سے منہ کالا کروں۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ کر رکے تو چوروں نے کہا، جائیے۔ ڈاکٹر السلام علیکم اور خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھے ہی تھے کہ پیچھے سے ایک چور نے ان کے 2-3 ڈنڈے خوب کس کس کے مارے۔ ڈاکٹر صاحب نے بے حد بے چارگی کے عالم میں ان کی طرف دیکھ کر کہا، جناب والا، آپ کی حرکت نہایت نازیبا ہے۔ آپ جیسا جیسا کہتے گئے میں کرتا گیا، آپ جو جو چیز مانگتے گئے میں دیتا گیا، آخر ڈنڈے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ تب ان میں کا بڑا چور آگے بڑھا اور ڈاکٹر صاحب کے مقابل جا کے کھڑا ہو کر بولا، سنو ڈاکٹر صاحب، ہم لوگ چور ہیں، کوئی بھک منگے نہیں ہیں کہ ہم مانگتے جائیں اور آپ دیتے جائیں۔ آخر ہماری بھی کوئی عزت ہوتی ہے، ہم محنت کی کمائی کھانا چاہتے ہیں، بھیک کی نہیں، سمجھے؟ رافعہ اور سراج منہ پر ہاتھ رکھ کر کھانسی کا بہانہ کر کے کھنکھارتے ہوئے باہر پلیٹ فارم پر آئے اور ہنسی کے مارے دوہرے ہو گئے۔ چچا صاحب حیرت اور غم کی تصویر بنے منہ کھولے دیر تک ان تینوں کو دیکھتے رہے اور پھر سر جھکا لیا۔ دیر کے بعد بولے، تم لوگ نوجوان تھے، وہیں جھاڑیوں کے پیچھے کھڑے رہے، تم ان کمبخت ذلیل چوروں کو مار کر نہیں بھگا سکتے تھے؟ اب عامر کی باری تھی۔ دراصل چچا صاحب ان لوگوں کے ہاتھوں میں یہ بڑے بڑے چاقو تھے جو چاندنی میں خوب چمک رہے تھے، غالباً رامپوری تھے۔ دوسرے ہم لوگوں کو یہ احساس بھی تھا کہ ڈاکٹر صاحب ہم لوگوں کو دیکھ کر شرمندہ ہوں گے۔ اس جواب سے چچا صاحب کے چہرے پر اطمینان آیا۔ تھوڑے توقف کے بعد چچا صاحب نے پوچھا، رامپوری چاقو چاندنی میں چمک رہے تھے، لیکن آج تو اتنا کوہرا ہے کہ چاند تک نظر نہیں آیا۔ داستان گو نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں چچا صاحب، قبرستان کے پاس والا علاقہ خوب کھلا کھلا ہے، وہاں خوب ہوا چل رہی تھی، اس لیے کوہرا ہٹ گیا تھا کہ رامپوری چاقو خوب۔ جملہ کچھ اچھا نہیں بنا تھا، اس لیے اس موقع پر اس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ قدرت بھی داستان گو کے ساتھ تھی کیونکہ ریل پلیٹ فارم میں داخل ہو چکی تھی۔ پانچوں نے چچا صاحب کی مدد کی۔ سب کے سب ایک نسبتاً خالی ڈبے میں جا کر بیٹھ گئے جس کی نشستیں برف ہو رہی تھیں۔ ضلع کے صدر مقام تک کتنے بجے پہنچے گی ٹرین؟ رافعہ نے گود میں اپنے ہاتھ چھپا کر بدن سکوڑتے ہوئے پوچھا۔ 2 گھنٹے لیٹ ہے تو صبح 4-4:30 بجے تک پہنچے گی، سراج نے جواب دیا۔ تینوں داستان گو حضرات آپس میں چپک کر بیٹھ گئے تھے اور سینے پر سر ڈال کر سونے کی تیاری میں مگن تھے۔ چچا صاحب نے رافعہ کو جاڑے میں سکڑتے دیکھا تو اپنے کمبل میں اسے بھی لپیٹ لیا۔ تھوڑی دیر بعد رافعہ ان کے سینے سے اور وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹیک کر اونگنے لگے۔ سراج کو ایسا لگا جیسے وہ اکیلا رہ گیا ہو۔ ڈبے کی مدھم روشنی میں اسے دیکھنے لائق کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ رافعہ کا آدھا سر، ہاتھ پاؤں سب کمبل میں چھپے ہوئے تھے۔ ویسے بھی رافعہ نے بند جوتے پہن رکھے تھے۔ صدر مقام ریل کے اسٹیشن سے بہت دور ہے، چچا صاحب جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوں۔ نہیں، بس 8 کلومیٹر ہے، رافعہ نے اونگتے میں جواب دیا۔ 8 کلومیٹر کیا کم ہوتے ہیں رافعہ؟ سراج کو لگا جیسے بیزاری کے اندھیرے میں کہیں سے کوئی کرن آ گئی ہو۔ رافعہ کچھ لمحے چپ رہی، پھر اس نے ملگجے اندھیرے میں اپنا تباک سا چہرہ نکالا جس نے وہ جملہ کہا تھا، اسے کچھ دیر تک دیکھتی رہی، پھر بولی، 8 کلومیٹر ہوں کہ 80 کلومیٹر، پیدل تھوڑے ہی جانا ہے۔ اسٹیشن سے صدر مقام تک صبح ہی صبح بسیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسٹیشن پر سینکڑوں مسافر اترتا ہے، کوئی کاروبار کے کام میں، کوئی عدالت کے چکر میں، کوئی اسپتال کے لیے۔ اس کے اتنے لمبے جملے پر سراج کا دل خوش ہوا۔ اسے یہ سوچ کر افسوس ہوا کہ ڈبے کے نیم تاریک ماحول میں رافعہ اس کے چہرے کی خوشی نہیں دیکھ سکتی۔ پہلی بس کتنے بجے جاتی ہے سراج؟ رافعہ نے پوچھا۔ 5 بجے، سراج بولا۔ پھر یکایک کچھ سوچ کر اس نے بات کو آگے بڑھایا۔ بڑی بھیڑ ہوتی ہے پہلی بس پر، سب کو صدر مقام پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے۔ بس کے اتنے زیادہ اسٹاپ ہیں کہ ایک جگہ سے چلتے ہی دوسرے اسٹاپ پر رک جاتی ہے۔ ہم لوگوں کو بھی پہلی ہی بس پکڑنا ہوگی ورنہ کچہری کے کاتب لوگ بے ناموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ 5-5، 6-6 صفحے کا ایک بے نامہ ہوتا ہے، کوئی تو 20-20 صفحے کا، اگر زمین میں جھگڑے مقدمے زیادہ ہوں۔ ہم لوگ جلدی سے پہنچ کر اپنا کام اول وقت میں کرا لیں گے تاکہ چچا صاحب آرام سے دوپہر تک گھر واپس آ سکیں۔ کتنے بیمار اور کمزور ہو گئے ہیں۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ جملہ ختم کرے، لیکن مجبوری تھی، فی الحال بولنے کے لیے اس سے زیادہ کچھ تھا ہی نہیں۔ چچا صاحب نے اس کی باتیں سن لی تھیں، بولے، خدا کا شکر ہے کہ تم لوگوں کو میرا اتنا خیال ہے۔ ارے میاں، کیا ہمارا آرام اور کیا ہماری تکلیف، آج مرے کل دوسرا دن۔ بیٹا اب تو ہم پکا پتہ ہیں، اللہ ایمان پر خاتمہ بخیر کرے، مر جائیں تو اپنے کاندھوں پر لاد کر بزرگوں کی ہڑواڑ میں گاڑ آنا۔ اتنے میں گاڑی اگلے اسٹیشن پر رکی۔
یہ نسبتاً بڑا شہر تھا، بہت سے مسافر ڈبے میں گھس آئے، جس کا ایک فوری فائدہ یہ ہوا کہ سردی کا احساس کچھ کم ہو گیا۔ زیادہ تر جان پہچان کے لوگ تھے۔ چچا صاحب سے تقریباً ہر آدمی کی سلام دعا ہوئی۔ ہمارے چچا صاحب کتنے مقبول انسان ہیں، یہ اپنے مرنے کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس کا دل بھر آیا۔ رافعہ نے چچا صاحب کا ہاتھ پکڑ کر روٹھے روٹھے انداز سے کہا، آپ موت و زیست کی باتیں مت کیا کیجئے چچا صاحب، میرے دل پر چوٹ سی لگتی ہے۔ اسے منشی نصیر الدین نے اردو اچھی پڑھائی ہے۔ سراج نے سوچا، کاش ابا نے ہمارے واسطے بھی ان کی ٹیوشن کرا دی ہوتی، نہیں تو ہم اور رافعہ ساتھ ساتھ بھی پڑھ سکتے تھے۔ چچا صاحب کو اپنی بھتیجی کی شفقت آمیز نصیحت بہت اچھی لگی، لیکن نہ جانے انہیں کس بات کا خیال آیا کہ وہ چپ سے ہو گئے، دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے۔ کس کے مرنے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ وکیل رام پرساد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ لیجئے، ہمارے چچا صاحب کی مرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ مسکرا رہے ہیں۔ سراج نے سوچا۔ گاڑی چل پڑی۔ نہیں، دراصل ایک عام بات کا ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ جب سکون و اطمینان کے ساتھ ایمان پر خاتمہ کرے تو گھر کے بچے اپنے بڑوں کو اپنے کاندھے پر لے جا کر بزرگوں کے قبرستان میں دفن کرائیں۔ چچا صاحب نے اصل واقعے سے باخبر کیا۔ ارے میاں صاحب، اس بات کا دھیان تو جانور تک رکھتے ہیں۔ چچا صاحب سے بھی زیادہ بوڑھے پنڈت جی بولے، لیکن شیر رو کر شیام سندر نے ناگواری کے ساتھ پنڈت جی کی طرف دیکھا۔ اس کی ناگواری کا سبب صرف یہ تھا کہ وہ دل ہی دل میں کوئی پیچیدہ حساب لگا رہا تھا جس میں پنڈت جی کی آواز نے رخنا ڈال دیا تھا۔ اس بات کے ثبوت میں آپ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ سراج نے پنڈت جی کی طرف ادب سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ رافعہ کچھ سوچ کر مسکرائی۔ جتنے بھلے مانس نیک وچار والے لوگ ہیں، اگر یاد کریں تو انہیں میری بات کے ثبوت کے طور پر کوئی نہ کوئی واقعہ یاد آ جائے گا۔ پنڈت جی نے اپنی مشکل آسان کر لی۔ سب لوگ اندر ہی اندر سنبھل کر بیٹھ گئے، کیونکہ اب وہ بھلے مانس نیک وچار والے لوگ تھے۔ ان تینوں کی نیند بھی اس نئے چیلنج کو سن کر ٹوٹ گئی تھی۔ وہ لوگ جلدی جلدی پلکیں مار مار کر نیند کو بھگانے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا، لیکن جانوروں کے میدان کا انہیں کوئی خاص تجربہ نہیں تھا۔ زبیر، عامر اور سلمان جان توڑ کوشش کرنے لگے کہ انہیں کوئی ایسا واقعہ یاد آ جائے۔ سچ مچ کا واقعہ نہیں بھی یاد آئے تو کوئی بات نہیں، بس ذرا سا سرا مل جائے۔ آج تو مشق بھی اچھی کی تھی، لیکن اس وقت قسمت مہربان نہیں تھی۔ زبیر کو جب کوئی واقعہ یاد نہیں آیا تو اسے کچھ اور یاد آ گیا۔ اس نے اپنے پاس بیٹھے عامر سے دھیمے سے پوچھا، چچا صاحب کے پاس کیش کتنا ہوگا؟ کیش تو تھوڑا ہی رکھتے ہوں گے، بینک میں البتہ FDR کافی ہیں۔ وہاں اسے بھی کیش ہی سمجھا کرو عامر۔ شیام سندر نے صرف FDR کا لفظ سنا۔ بینک میں FDR رکھنے سے کیا فائدہ؟ آج کل تو جو پیسہ ہو اس کے شیئر خرید لینا چاہیے۔ اس وقت شیئر بازار کا انڈیکس خوب اونچائی پر ہے۔ تبھی ایک دراز قد آدمی جو اب تک چپ چاپ بیٹھا تھا بولا، میں نے تو تنزانیہ میں جتنا پیسہ کمایا اس کا آدھا ہندوستان کے شیئروں میں لگایا، پر زیادہ تر شیئر ڈوب گئے، نقصان ہی نقصان اٹھایا۔ آپ کو، شیام سندر چہک کر بولے، آپ کو ڈھنگ کا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ملا ہوگا، بس اخبار میں شیئروں کی خبریں پڑھ پڑھ کر چیک کاٹتے رہے ہوں گے۔ ہاں، کرتا تو ایسا ہی تھا۔ دراز قد آدمی ایسی شرمندگی سے بولا جیسے مجرم اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں۔ شیام سندر نے اس سے ہاتھ ملا کر اپنا تعارف کراتے اسے اپنا کارڈ پیش کیا۔ چونٹیوں والا واقعہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک جوان عمر عورت جو غالباً اپنی ماں یا ساس کے ساتھ سفر کر رہی تھی بیچ میں بول پڑی۔ اس کی آنکھیں واقعہ سنانے کے شوق میں چمکنے لگی تھیں۔ بہن جی ذرا رکیے، میں بھائی صاحب کو شیئر بازار کی پوزیشن سمجھا دوں۔ شیام سندر بہت بے صبری سے بولے۔ سراج اور رافعہ جو چونٹیوں والے واقعے کا ذکر سن کر بے حد مشتاق ہو گئے تھے، سرد پڑ گئے، لیکن شیام سندر کی باتوں میں بھی دل لگتا تھا۔ شیام سندر کو افریقہ کی کمائی کا نصف بہتر، جو ابھی تک شیئر بازار میں نہیں لگا تھا، اپنے اکاؤنٹ میں داخل ہوتا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ اتنے مختصر سے وقت میں وہ ایک طویل تقریر تیار کر چکے تھے۔ ایسا ہے بندھو کہ اخبار اور میگزین سب تھیوری پر چلتے ہیں اور شیئر بازار کا کھیل ہے تجربے اور عقل کا۔ کمپنی کی پوزیشن اور ہوتی ہے اور شیئر کی قیمت اور۔ مثال کے طور پر ٹاٹا کمپنی بڑی کمپنی ہے، پر آج کل اس کے شیئر زمین سے آنے لگے ہیں۔ ٹاٹا کوئی ایک کمپنی کا نام ہے کیا؟ رافعہ کو جنرل نالج کی کتاب یاد آئی۔ تم نے پوری بات تو سنی ہی نہیں اور بیچ میں پٹ سے بول دی۔ محاورے میں ایسے ہی بولا جاتا ہے، ٹاٹا کی کمپنی، برلا کی کمپنی، میرا مطلب اصل میں ٹیلکو سے تھا۔ ٹیلکو جو ٹرک بناتی ہے؟ سراج بولا۔ ہاں بیٹا شاباش۔ شیام سندر کی آنکھیں چمکی، لیکن سراج کو ان کی شاباشی سے بہت زیادہ خوشی نہیں ہوئی کہ انہوں نے رافعہ کو بہت بری طرح جھڑکا تھا۔ اس نے رافعہ کی طرف دیکھا، اسے حیرت آمیز مسرت ہوئی کہ رافعہ کے چہرے پر اس بات کا کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ توجہ سے سننے کے لیے شیام سندر کی طرف ایک ٹک دیکھ رہی تھی۔ تو اتنی بڑی کمپنی ہونے کے باوجود اس کے شیئر کے دام کیوں گھٹے؟ اب افریقہ میں بیٹھ کر تو آپ یہی سمجھو گے نا کہ ٹاٹا بہت مہان کمپنی ہے،
اس کے مالک کو بھارت رتن ملا تھا۔ فولاد کا کتنا بڑا کارخانہ ہے جمشید پور میں، پر حقیقت کچھ اور کہتی ہے۔ آج کل کاروبار میں ہر طرف مندہ ہے جس کا اثر ہر تجارت پر ہے۔ تو جب تجارت اور لین دین کم ہوگا، ایک شہر سے دوسرے شہر مال کم جائے گا، تو ٹرانسپورٹ کا کام کرنے والے نقصان اٹھائیں گے۔ وہ نقصان اٹھائیں گے تو نئے ٹرک کیوں خریدیں گے؟ جب نئے ٹرک نہیں خریدیں گے تو ٹیلکو کے بنائے ہوئے ٹرک یارڈ میں کھڑے کھڑے زنگ کھا جائیں گے اور ٹیلکو کے شیئر کا بھاؤ آپ ہی آپ زمین پر آ جائے گا۔ وہ فاتحانہ نظروں سے سب کی طرف دیکھنے لگا۔ سارے لوگ اس کی معلومات سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ چچا صاحب کیونکہ اونگ رہے تھے اس لیے بچ گئے۔ ایک بات اور بتاؤں، بہت ہی خاص، اس نے تجربے کے بعد اب معلومات کا ہتھیار اٹھایا۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹاٹا ہی سب سے زیادہ اور سب سے اچھے ٹرک بناتا ہے۔ نہیں صاحب، بالکل نہیں۔ تھیوری اور ہے اور اصل حقیقت کچھ اور۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ ٹرک اور سب سے اچھے ٹرک کون بناتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کمپنی کا نام ہے لیلینڈ، اشوکا لیلینڈ۔ اس کمپنی کا نام ہے لیلینڈ، اشوکا لیلینڈ۔ آپ پوچھیں گے کہ ایسا کیوں؟ پوچھیے ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ دراز قد آدمی کے علاوہ بھی کئی آوازیں بلند ہوئیں۔ ہپنوٹائز ہونے والوں کی تعداد ایک سے زیادہ تھی۔ ایسا اس لیے کہ ٹاٹا کے پاس بہت سے پروجیکٹ ہیں، سب پر برابر کا دھیان دینا مشکل ہے۔ پھر کوئی بالی بچہ تو ہے نہیں ان کے۔ پارسی لوگ ایک تو شادی ہی کم کرتے ہیں، کر بھی لیں تو بچے بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ کمیونٹی بھی دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ چچا صاحب جو جاگ گئے تھے دھیمے سے بولے اور پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ آہستہ سے پھر بولے جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوں۔ ہاں، لیکن ہے بہت ایماندار قوم، پر خالی ایمان دھرم سے کاروبار میں کام نہیں بنتا۔ پریکٹیکل وزڈم بھی بہت آوشک چیز ہے۔ ادھر اشوک لیلینڈ والے پکے مارواڑی، دنیا دیکھے ہوئے، پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے روپے کا ٹھناکا سنتے ہیں۔ انہوں نے ٹرک بنانے پر خاص زور دیا اور اسے اپنی عزت سے جوڑ دیا۔ سڑکوں پر آدھے سے زیادہ ٹرک اشوکا لیلینڈ کے ہیں بھائی صاحب۔ وہ شیئر بازار کی اونچ نیچ، موجودہ صورتحال اور مستقبل کے خوشائند معاملات کے بارے میں گفتگو کرتا رہا۔ سراج اب بیزار ہو چکا تھا اور اس جوان عورت کو دیکھے جا رہا تھا جسے چونٹیوں والا واقعہ سنانا تھا۔ وہ اسے اتنی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ جب اس کی نظریں رافعہ سے ملیں تب ڈھنگ سے ہڑبڑا بھی نہ پایا۔ لیکن وکیل صاحب نے اس کی مدد کی جو خود یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ شیئر بروکر کی باتیں قابل برداشت حدود میں ہیں یا حدود سے تجاوز ہو چکا ہے۔ بہن جی، آپ کچھ چونٹیوں والی بات بتا رہی تھیں؟ جی ہاں، جوان عورت نے شال اچھی طرح لپیٹتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے برابر بیٹھی بوڑھی عورت کو اپنے ایک ہاتھ کے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ گاڑی ایک اور اسٹیشن پر رک گئی تھی۔ پچھلے مہینے ڈائننگ ٹیبل پر میں نے بہت سی چوٹیاں دیکھی۔ مجھے اچرج ہوا کہ اتنی چوٹیاں کیوں جمع ہیں۔ میں نے خوب غور سے دیکھا۔ ایک چونٹی مری پڑی تھی، باقی چونٹیاں اس کے پاس آ رہی تھیں، رک رہی تھیں، آگے بڑھ رہی تھیں، پھر واپس ہو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب چونٹیاں اس مری ہوئی چونٹی کو اٹھا کر لائن بنا کر کہیں چلی گئیں۔ سب کی سب اس مری ہوئی چونٹی کے ساتھ چلی گئیں۔ وہ خاموش ہو گئی، گاڑی چل پڑی۔ سراج نے دیکھا کہ اس واقعے کے ذکر سے چچا کے چہرے پر شادابی آ گئی ہے۔ کیا انہیں بھی ایسا کوئی واقعہ یاد ہے؟ لیکن چچا صاحب اپنے جذبوں کا بے محابہ اظہار کبھی نہیں کرتے، اس نے سوچا۔ شیام سندر اب کمپیوٹر کمپنیوں کے شیئر کا ذکر نہایت سنجیدگی سے کر رہے تھے۔ سراج کو خامخواہ ان کی باتوں میں دلچسپی دکھانی پڑی کیونکہ رافعہ ان کی باتیں بہت توجہ سے سن رہی تھی۔ ہم چھوٹے شہروں میں رہنے والے ابھی کمپیوٹر کو ٹھیک سے سمجھے نہیں ہیں۔ بڑے شہروں میں رہنے والے مڈل کلاس لوگ جو خود کو بہت انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، کمپیوٹر کے بارے میں بہت کنفیوزڈ ہیں۔ اخباروں پر وہی حاوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کمپیوٹر نے پڑوس کا رشتہ ختم کر دیا، کمپیوٹر نے رشتے ناتے داری کے سمبند توڑ دیے، بچوں کی آنکھیں خراب کر دیں، بہت ساری نالج ایک دم سے دماغ میں بھر دی۔ ارے بھائی، کوئی ان سے پوچھے کہ کیا کمپیوٹر آپ کے پاس خوشامد کرنے گیا تھا کہ اس سے کیول یہی کام لیے جائیں؟ کمپیوٹر سے جو فائدے ہوئے ہیں ان کا ذکر لوگ نہیں کرتے۔ میڈیکل سائنس کی ترقی دیکھو، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی دیکھو، یاتایات کی سویدھائیں دیکھو۔ کمپیوٹر نے کتنے کاموں کو ہلکا کر دیا۔ لوگ کچھ بھی سوچیں، کمپیوٹر کی ترقی نہیں رک سکتی کیونکہ یہ جیون کے ہر میدان میں کام آنے والی چیز ہے۔ آپ تو بھائی صاحب آنکھیں بند کر کے کمپیوٹر کمپنیوں کے شیئر خرید لیجئے، میں آپ کو کل ہی فارم بھیجوں گا۔ دراز قد آدمی نے حامی بھر لی۔ سراج سوچتا ہی رہ گیا کہ شیام سندر کمپیوٹر اور ٹیلی ویژن میں کچھ خود بھی کنفیوز ہیں۔ جانوروں والی بات پر مجھے کتے کا واقعہ یاد آیا۔ ایک ادھیڑ عمر آدمی بولا جو اب تک خاموش بیٹھا سب کی باتیں سن رہا تھا۔ زبیر، عامر اور سلمان نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ لوگ ہیں کہ انہیں واقعے پر واقعے یاد آ رہے ہیں اور ایک ہم ہیں کہ خاموش بیٹھے جھک مار رہے ہیں۔ میں اپنے دوست کی کار میں ہائی وے پر جا رہا تھا، سامنے ایک بھورا کتا آ گیا۔ دوست نے ہارن دیا تو وہ چونک کر سیدھے ہاتھ کی طرف بھاگا اور سامنے سے آنے والی کار سے کچل گیا۔
वहीं सड़क पर लेटे लेटे फड़का और मर गया। हमने देखा वहीं कहीं से एक काला कुत्ता आया। उसने बेचैनी से उस मरते हुए कुत्ते को बार बार सूंघा। एक तरफ को चला, फिर वापस लौटा और फिर उसे सूंघा। बार बार जाता था और वापस लौट आता था। इस बीच काले कुत्ते की दुम अकड़कर बिल्कुल सीधी हो गई थी। जब उसे बिल्कुल यकीन हो गया कि भूरा कुत्ता मर चुका है तो उसने धीरे धीरे अपनी दुम नीचे की और देर तक वहीं सड़क के किनारे सर झुकाए खड़ा रहा। सिराज को यह वाकया बहुत अच्छा लगा। उसे लगा जैसे उसकी आंखें कैमरा बन गई हैं जो क्लिक क्लिक करके भूरे और काले कुत्ते का फोटो ले रही हैं। राफिया चचा साहब के सीने से अलग होकर अब सीधी बैठ गई थी। चचा साहब साकित बैठे रहे। गाड़ी अब यकसा रफ्तार से चल रही थी। 2 स्टेशनों के बाद मंजिल मकसूद थी। अब पंडित जी बहुत देर के बाद बोले, देखा आपने, भले मानस अच्छे विचार वाले लोग अगर याद करना चाहें तो उन्हें कोई ना कोई ऐसा वाकया याद ही आ जाता है। वो तीनों फिर कुल बुलाए। इससे पेशतर के श्याम सुंदर शेर बाजार की बात फिर शुरू कर दें। आमिर गोया हुआ, हम 10वीं क्लास तक छोटे चचा के साथ जाड़ों के शिकार में ज़रूर जाते थे। उस साल बरसात में बारिश कम हुई थी, तालाब खुश्क थे, कहीं कहीं बीच में पानी भरा होता था। उस साल सरमाई परिंदे भी कम आए थे। जो थे भी वो हमें आता देखकर होशियार हो जाते थे। काएं काएं की आवाज़ें निकालकर एक साथ भर्रा मारकर उड़ जाते थे और तालाब के गिर्द 2 चक्कर लगाकर दूर के किसी तालाब के लिए उड़ जाते थे। मैंने हर बार गिना वो लंबी उड़ान भरने से पहले तालाब के 2 चक्कर ज़रूर लगाते थे। उस दिन हम जिस तालाब पर गए उसके चारों तरफ झाड़ियाँ थीं। आड़ में हम लोग आगे बढ़े। जब चिड़िया रेंज में आ गई तो फायर हुआ। थोड़े से ही परिंदे थे, उनमें 2-4 जख्मी होकर तालाब की सतह पर फड़कने लगे। बाकी परिंदे भर्रा मार कर उठे और मुझे अच्छी तरह याद है मैंने खुद गिना कि उस दिन अपने साथियों को जख्मी या मुर्दा देखकर उन परिंदों ने 2 नहीं पूरे 3 चक्कर लगाए थे। सिराज और राफिया ने आमिर की तरफ तारीफी नज़रों से देखा। चचा साहब नीम तारीकी में आंखें फाड़े खामोश बैठे रहे। जवान औरत और अधेड़ आदमी भी मुतमईन नजर आए, जैसे आमिर के बताए हुए वाक़े से उनके वाक़े की भी तस्दीक हो गई हो। श्याम सुंदर को भी ये वाक़या दिलचस्प लगा। वो देर तक सरमाई परिंदों की मुख्तलिफ अक़साम के बारे में आमिर से बात करते रहे। उसी दौरान उन्होंने ये भी बताया कि ये परिंदे ज़्यादातर रूस की तरफ से आते हैं और रूस के ताउन वाली कंपनियों के शेयर में पैसा लगाना बिल्कुल हिमाकत का काम है, क्योंकि रूस मुआशी मैदान में बिल्कुल पिट चुका है। अगले ही स्टेशन पर उतरना था। तब अफ्रीका में कारोबार करने वाले दराज कद आदमी ने सर उठाकर सबको बारी बारी देखा। ये सर्दियों का ज़माना था, इसलिए बाहर अभी भी अंधेरा था। दराज कद आदमी कुछ बोलना चाहता था। सिराज पर बेदिली छाई हुई थी। राफिया भी खामोश बैठी अपने अमजादों को देखती रही। जवान औरत ने ऊँगती हुई बूढ़ी औरत के सर को पहले तो कंधे से लगाया, फिर जगह बनाकर उसका सर अपने सीने से लगा लिया और उसे बच्चों की तरह थपकियां देने लगी। चचा साहब ने एक नज़र उसकी तरफ देखकर आंखें बंद करके सोचा कि बूढ़ी औरत यकीनन इस जवान औरत की माँ है या ये जवान औरत इस बूढ़ी औरत की औलाद है। मगर इन दोनों बातों में फ़र्क क्या है? चचा साहब आंखें बंद किए देर तक सोचते रहे। सब बातें करते करते और बातें सुनते सुनते थक से गए थे कि उसी वक्त दराज कद आदमी ने कहना शुरू किया। उसकी आवाज़ भारी और अफसुर्दा थी। मैं अफ्रीका के साउथ के जंगलों में सफारी पर गया था। वहाँ घने लेकिन नीचे नीचे दरख्तों और झाड़ियों के जंगल में हम लोग रुके थे। गाइड ने बताया कि सामने जो हाथियों का झुंड आ रहा है ये मौसमी हिजरत के बाद वापसी के सफ़र पर है। हमने देखा झुंड में बहुत से हाथी थे। उनके बच्चे भी उनके साथ थे, जो कभी दौड़कर आगे निकल जाते तो बड़ी बड़ी मादाएं सूंड से उनके कान पकड़कर खींच कर ले आती। हाथियों ने बदन पर गीली गीली मिट्टी जमा रखी थी। गाइड ने ही हमें बताया कि गीली गीली मिट्टी जमा कर हाथी अपने बदन का टेम्परेचर दुरुस्त रखते हैं। हाथियों का रास्ता जंगल में मुकर्रर होता है। टूटी हुई टहनियों और कुचली हुई घास को देखकर वहाँ का बच्चा भी बता देता है कि यह हाथियों की गुजरगाह है। हम उस गुजरगाह से 50 कदम के फासले पर खड़े थे। हम लोग खामोश थे और हवा का रुख हमारी ही जानिब था, इसलिए हाथियों को हमारी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। वो हमें इतनी दूर से देख भी नहीं सकते थे क्योंकि उनकी निगाह कमज़ोर होती है। अचानक हमने देखा कि गुजरगाह के पास एक हाथी के सर और टांगों की बड़ी बड़ी सफ़ेद हड्डियाँ पड़ी हैं। 2 बड़ी मादाएं झुंड से अलग होकर उन हड्डियों के पास गईं। अपनी अगली भारी टांगों से उन हड्डियों को हौले हौले छुआ। देर तक उन हड्डियों पर अपनी सूंड रखे रहीं। वो हमें नहीं देख सकती थीं, लेकिन हमने उन्हें देखा और मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि उनकी छोटी छोटी धुंधली धुंधली आंखों से आंसुओं की लकीर सी बह रही थी। जितने अरसे तक उन मादाओं की सूंड उन हड्डियों पर रखी रही, उनके बदन अंदर के दुख की ताकत से जोर जोर से कांपते रहे और वो मुंह से एक ऐसी आवाज़ निकालती रहीं जो सुनाई तो नहीं देती थी।
لیکن اس کے ارتعاش سے جنگل کے تمام درخت کانپتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ دراز قد آدمی خاموش ہو گیا۔ رافعہ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ جوان عورت نے بوڑھی عورت کو اور زیادہ شدت کے ساتھ اپنے بدن سے لپٹا لیا تھا۔ چچا صاحب نے رافعہ کے شانے پر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ شیام سندر شیئر بروکر کچھ افسردہ سے ہو گئے تھے، کیونکہ اب وہ پہلے جیسے بلند لہجے میں نہیں بلکہ دھیمی دھیمی آواز میں سب کو بتا رہے تھے کہ ہاتھیوں کے دانت کی صنعت دنیا بھر میں اب تباہی کی کگار پر ہے۔ افریقی ممالک میں بھی دھیرے دھیرے جنگلی جانوروں کے تحفظ کا شعور عام ہو رہا ہے۔ ہاتھی دانت کی صنعت کے شعر میں عقل مند آدمی کو پیسہ نہیں لگانا چاہیے۔ بوتسوانا میں ہاتھیوں کی تعداد اس تعداد سے کہیں زیادہ ہے جتنی فطری طور پر ہونا چاہیے۔ عام طور پر کسی جنگل کی صحیح نشو و نما اور ترقی کا اندازہ ہاتھیوں کی تعداد سے لگایا جاتا ہے، لیکن بوتسوانا کے معاملے میں یہ فارمولہ غلط ثابت ہو چکا ہے۔ دراصل وہاں کے دیہی عوام اور کاشتکاری کا تعلق جنگل میں سرمایہ کاری اور حکومت کی پالیسی اور کچھ سماجی پیچیدگیاں اور گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ رکی۔ اسٹیشن آ چکا تھا۔ 5 بجنے ہی والے تھے۔ سب لوگ تیزی سے نیچے اترے۔ اسٹیشن کے باہر بس کھڑی تھی جو لگ بھگ بھر چکی تھی۔ یہ صبح کاذب کا وقت تھا۔ اسٹیشن کی عمارت، سڑک اور بس سب دھندلے دھندلے نظر آ رہے تھے۔ عامر، سلمان اور زبیر دوڑ کر بس میں بیٹھ کر جگہ بنا چکے تھے۔ اس ڈبے کے باقی مسافر تیزی سے بس کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اسی وقت مخالف سمت سے آتا ہوا ایک ٹرک سڑک پار کرتے ہوئے ایک شخص کو کچلتا ہوا نکل گیا۔ سڑک پر موٹی موٹی سرخ لکیریں دور تک کھنچتی چلی گئی تھیں۔ خون میں لت پت وہ شخص سڑک پر پھڑکا اور ساکت ہو گیا۔ ٹرک رکا نہیں تھا۔ کنڈکٹر نے سیٹی بجائی، بس آگے بڑھی۔ چچا صاحب اندر داخل ہو چکے تھے۔ رافعہ اور سراج بھی بھیڑ کے دھکے سے اندر پہنچ گئے تھے۔ پیچھے شیام سندر تھے اور آگے چچا صاحب۔ سراج وہ کون تھا؟ رافعہ نے سراج کے کندھے پر ماتھا ٹیک کر پوچھا۔ اسے متلی سی محسوس ہو رہی تھی اور آنکھیں دھندلی ہو گئی تھیں۔ میں اسے نہیں پہچانتا رافعہ، سراج نے رافعہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر دھیمے سے کہا اور اس کی آنکھوں میں غور سے جھانکا۔ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں اسے خوب پہچانتا ہوں، شیام سندر نے کہنا شروع کیا۔ حالانکہ اندھیرا تھا، میں ٹھیک سے دیکھ نہیں سکا، لیکن معلومات اور تجربے سے بھی انسان بہت کچھ جان سکتا ہے۔ میرے لیے یہ بتانا بالکل مشکل نہیں ہے کہ وہ ٹرک یا تو اشوک لی لینڈ کمپنی کا تھا یا پھر ٹاٹا کمپنی کا۔ تب بوڑھے نے کمبل اور بریف کیس فرش پر ڈال کر کانپتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے اور آنکھوں کو چھپا لیا۔ سب مسافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب انہوں نے بہت واضح انداز میں محسوس کیا کہ بوڑھے کے سینے سے ابلنے والی آوازیں سنائی تو نہیں دیتی تھیں، لیکن ان آوازوں کا ارتعاش اتنا زبردست تھا کہ دوڑتی ہوئی بس کا ایک ایک حصہ کانپنے لگا تھا۔